یہ حقیقت ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند کی سرزمین شرک اور بدعت کے لیے سب سے زیادہ زرخیز ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسی بدعات اور شرک ملے گا جو کہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ٹائم کے اندر ایک ساتھ رہے ہیں۔ بے شک اب یہ الگ الگ ملک یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور برما وغیرہ کے اندر بدل چکے ہیں، لیکن دین کے معاملے کے اندر اس وقت بھی کامن تھی۔ پاکستان کی تحریک کے دوران سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کو اس جہالت سے نکالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ انگریزوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو جاہل رکھا ہے تاکہ وہ دنیا داری کے اندر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے 1858 کے اندر علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو کہ 1920 کے اندر علی گڑھ اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر بدل گیا، لیکن وہ اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ یہ مسلمان آج تک شلوار کو ٹخنوں کے اوپر رکھنے یا رفع یدین جیسے مسئلوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو سکھایا یہ گیا ہے، ان کو صرف آتا ہی یہ سب کچھ ہے، جبکہ یورپ سائنس اور ٹیکنالوجی اور تحقیق کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ جیسے منگول حکمران ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کے علماء کرام کے درمیان یہ بحث چل رہی تھی کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں۔ یہ مسئلے ان کے لیے سب دنیا داری سے زیادہ اہم تھے۔ آپ تصور کریں کہ آج کے دور کے اندر بھی دنیا کے اندر اتنا مذہبی شعور آنے کے باوجود ہم سرے عام دیکھتے ہیں کہ قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، سرے عام شرک ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ اسے کوئی عیب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان جو کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے دوران ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر قبروں پر جا کر ان سے مدد بھی مانگے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ان ولیوں سے تو نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ مشرکین مکہ بھی اپنے بتوں کے بارے میں بالکل یہی الفاظ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ ان بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کا نمائندہ کہہ کر شرک کیا کرتے، جو کہ آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مزار جنہیں بنانا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر چونا لگانے، اس پر بیٹھ جانے اور اس پر عمارت بنانے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ کیا اس صحیح حدیث کے بعد، جو کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر درجہ رکھتی ہے، کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی صاحب عقل مسلمان جا کر مزاروں پر یہ حرکت کرے؟ اس میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی موت کے بعد کیا کچھ ان کے مزار پر کیا جا رہا ہے، بلکہ الٹا قیامت کے دن یہ ولی اللہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے کہ کیا میری یہ تعلیمات تھی کہ مجھے پکارو یا پھر میرا دربار بنا کر شرک کرو۔ انہی بدعتوں کی وجہ سے نئی گمراہیاں دین کے اندر داخل ہوتی رہتی ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں، جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ کوئی سر پیر۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر میری نظروں کے سامنے سے گزری، اور یہ صرف 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے، جسے دیکھ کر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اسے دیکھ کر آپ ہنسیں یا انسانوں کی عقل کا افسوس کریں، کیونکہ یہ مذاق کے اندر مزاروں کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے، جو کہ آج کل تھوک کے حساب سے ہر دوسرے محلے کے اندر موجود ہیں، کسی بھی گھوڑے والے، کھوتے والے یا کوئی بھی کوے والی سرکار کے نام سے۔ لیکن اصل میں ان درباروں کے اندر کیا کچھ دفن ہو سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ چور یا ڈاکو ہے، کہیں سے پیسے لوٹ کر اسے بیگ میں بھر کر ایک ویران سراہ کے اندر کہیں پر سفر پر جا رہا ہے، اور اچانک سے یہاں پر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ آس پاس صرف ویران سراہ ہے، لہٰذا مدد کی کوئی امید نہیں۔ ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر وہ ان پیسوں کو بچانے کی سوچتا ہے کہ چلو اگر پولیس کے ہاتھوں پکڑا بھی گیا تو کچھ عرصہ جیل کے اندر گزارنے کے بعد یہاں پر واپس آ کر اس بیگ کو آسانی سے نکال کر باقی زندگی سکون سے گزاروں گا۔ لہٰذا ایک بیلچے سے وہ ایک گڑھا کھود کر اس بیگ کو زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے، لیکن اس سے چھوٹی سی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ نشانی کے طور پر ایک بڑا پتھر اور اس کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھروں کو رکھ دیتا ہے، جو کہ کسی قبر کی جھلک دینے لگتے ہیں۔ پولیس اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے آ کر پکڑ لیتی ہے، اور کئی سال جیل کے اندر کاٹ کر جب وہ واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر ایک دربار بن چکا ہے، اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود ہیں اور لوگ اس قبر پر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس پوری ایک بستی اس کاروبار کی وجہ سے آباد ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان گمراہ لوگوں کے ہوتے ہوئے نہ تو یہ قبر کھول کر اس کی حقیقت ان لوگوں کو بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اسے جان جانے کا رسک ہے، اور نہ بیچارہ اپنے پیسوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت سے سبق دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم انسان کسی بھی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر اور سمجھے بغیر آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بالکل بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح۔ حالانکہ قبر میں 3 سوالوں کے بعد یعنی مال، جوانی اور نماز کے بعد یہ سوال ہوگا کہ تم نے خود سے دین کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش اور ہدایت کو حاصل کیوں نہ کیا۔ اور یہ بات منافق عالم دین چھپاتے ہیں کہ کئی لوگ خود سے دین کو پڑھ کر حقیقت کو نہ جان لیں، بلکہ اس کی بجائے ہماری چودراہٹ قائم رہے، بالکل بنی اسرائیل کے علماء کی طرح۔
لوگ صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی صرف یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی کیا کرتے تھے اور ہم بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اس ویڈیو کی طرح آپ بھی خود سوچ کر دیکھیں کہ کیا زیادہ تر لوگ جو کہ مشہور ہستیوں کے علاوہ ان درباروں پر جاتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا، بس انہوں نے سن رکھا ہے، کیا ان میں بھی ایسے ہی کوئی راز حقیقت کے اندر موجود نہیں ہوں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو انسان کہنا چاہیے جو کہ عقل ہونے کے باوجود نہ تو سوچتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتا. عبادت نہیں بلکہ دعا، جس کا مطلب کہ دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر قوم نوح کے بھی 5 بڑے بت تھے، وود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر. یہ اس قوم کے بزرگوں اور ولیوں کے بت تھے، نہ کہ ان کے خدا کے. اور آج کے دور میں گوتم بدھ، مسیح علیہ السلام اور مریم کے مجسمے اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، اور ان سب بتوں کو کوئی خدا نہیں مانتا بلکہ خدا کا بیٹا یا اس کا مقرب مان کر اسے سفارشیں کرواتے ہیں، جس سے شرک کا آغاز ہوتا ہے. جیسے ہندوؤں کے بتوں کے پیچھے بھی ان کا کوئی نہ کوئی مذہبی کردار ہے، جیسے کہ گنیش، رام، گیتا، ہنومان، سیتا میاں، کالی ماتا وغیرہ. ان بتوں کی شروعات قبر اور مزار پرستی سے ہوتی ہے، اور پھر یہ ہستیاں آہستہ آہستہ پیغمبر اور پھر خدا کے رتبے تک جا پہنچتی ہیں. ان شخصیات کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور ان کی طاقت کئی گنا تک بڑھ چکی ہے. یہ سب سنتے، جواب دیتے، مدد کرتے اور حاضر و ناظر ہیں. اس کے بعد ان شخصیات کے پیچھے پورا فرقہ یا مذہبی طبقہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ اسی کو سچا دین کہتا ہے اور اس کا انکار کرنے والے کو کافر. کوئی بھی پیغمبر جب اس شرک کی طرف توجہ دلواتا ہے تو اس زمانے کا مذہبی طبقہ اس تعلیم کا انکار کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر صدیوں پرانی روایت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور توحید کی طرف بلاتے ہیں جو کہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ لوگ مخالفت کرنے پر اتر آتے ہیں. آپ جتنے بھی پیغمبروں اور رسولوں کی مثال لے لیں، سب کی قوموں کے اندر آپ کو یہی چیز کامن ملے گی. مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ اکلوتا ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں. اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور جانور بننے کی بجائے عقل اور شعور سے اور لاجک سے سوچیں، تاکہ کل کو قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے.